اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام إن رسوم الجاهلية تحت قدمي موطوءة. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، اس وقت ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک جمہوری ملک ہے، جس میں آپ کو ہر طرح کے مذہب کے پیروکار ملیں گے، ہر طرح کی زبان بولنے والے، ہر طرح کی لباس پہننے والے، ہر طرح کا معاشرہ گزارنے والے، ہر طرح کی کلچر رکھنے والے اور مختلف قسم کی السنہ اور لینگویج بولنے والے. ان حالات میں ہم ہر مذہب کے پیروکار کے تقریبات کے شکار ہو جاتے ہیں. جب بھی غیروں کا فیسٹیول یا کوئی ان کی عید ہوتی ہے اس کے زد میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں، خصوصاً جو مسلمان غیروں کے محلے میں رہتے ہیں، جو مسلمان عیسائیوں کے پڑوسی میں رہتے ہیں، جو مسلمان سکھوں کے درمیان رہتے ہیں، جو مسلمان مارواڑیوں کے درمیان رہتے ہیں، ان مسلمانوں کے مجاہدے دوبالا ہو جایا کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسلمان بن کر جی رہا ہو. اگر کوئی سکھوں کے درمیان سکھ بن گیا اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی عیسائیوں کے ساتھ عیسائی بن گیا ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی غیروں کے ساتھ غیر بن گیا ہم بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی پرائیوں کے ساتھ خود بھی پرایا بن گیا ہم اسے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اس لیے اس بات کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت ہم لوگ اپنے مذہب کے پیروکار ہونے کا عہد کر چکے ہیں کلمہ طیبہ کے ذریعے سے، تو ہمارا معاہدہ وہ اسلامی معاہدہ ہے. ہم جئیں گے تو اسلامی، ہم مریں گے تو اسلامی،
ہمارا عید ہوگا تو اسلامی ہو، ہماری میت ہوگی تو اسلامی، ہماری تہواریں بھی اسلامی، ہماری خوشی بھی اسلامی، ہمارے غم بھی اسلامی۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں ہم پر آتی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ذمہ داری بحیثیت ہم وطن ہونے کے، بحیثیت پڑوس ہونے کے، بحیثیت جمہوریت ہونے کے، ہم ان کے درمیان رہنے کی وجہ سے بس ان کی آزادی میں ہم مخل نہیں بنیں گے، ان کی آزادی میں ہم مخل نہیں بنیں گے، ان کی عید کو آزادی سے منانے دے دیں گے تاکہ وہ ہماری عید میں مخل نہ بنے۔ اگر کوئی غیر ہے ہمارے پاس رہتا ہے، وہ اپنی عید کے لیے ہم سے چھٹی مانگ رہا ہے اور اپنی عید میں ہم سے بونس مانگ رہا ہے، جبکہ مالک مسلمان ہے، غیر اس کا ملازم ہے، تو مالک کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان کی عید پر اس کو بونس دے دیا کرے۔ وہ یوں نہ کہیں میں تو رمضان میں بونس دوں گا، میرا بونس دینے کا وقت تو رمضان ہے، رمضان میں آ اور بونس لے لیا کر۔ نہیں، جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بندہ دیگر مذہب کا پیروکار آپ کے پاس ملازم ہے تو آپ پر اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ آپ اس کو تنخواہ دے دیجئے، آپ اس کی ضرورت پوری کر دیجئے، آپ اس کو چھٹی دے دیجئے، آپ اس کو رخصت کر دیجئے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اور اس کی عید میں آپ مبارکبادی دے دیجئے۔ اور مبارکبادیاں وہ کفریہ مبارکبادی نہ ہو، مبارکبادی شرکیہ مبارکبادی نہ ہو، اس کی مبارکبادی میں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، بلکہ ہم اس کی مبارکبادی کو ایک اچھے انداز میں، بھائی مبارک ہو مبارک ہو، صرف مبارک آپ نے کہہ دیا تب بھی ہو گیا۔ دل میں نیت کر لیجئے میں کہ خدا آپ کو ہمیشہ کی عید سے نوازے، دائمی خوشی سے نوازے، اور نیت یہ کر لینا دائمی خوشی صرف ایمان والے کو نصیب ہوگی، کافروں کو کبھی دائمی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، یہی ان کے لیے عید ہے، یہی ان کے لیے عیدگاہ ہے، یہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہی کر لیں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کو آخرت میں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، آخرت کے نعمتوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں، جو بھی ہے ان کو دنیا میں ہے۔ اللہ نے ان کی دنیا ایسی بنا دی، اپنی دنیا کو اللہ نے جنت بنا دیا، ان کی دنیا کو ان سے یوں کہہ دیا تمہاری جنت کو تم ہی کماؤ، تم ہی مزہ کرو۔ ہماری جنت اللہ کی مہمان نوازی کا گھر، اللہ کے طرف سے مہمان نوازی کی جگہ۔ لیکن ان کی جو جنت ہے وہی کمائیں گے، وہی جمائیں گے، وہی سجائیں گے، وہی پھریں گے، وہی مزہ اڑائیں گے۔ ان کی جنت میں انہیں کمائے تو جنت، نہیں کمائے تو دوزخ۔ ان کی جنت الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، ایمان والے کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح قیدی پابندی میں رہتا ہے ویسے مسلمان پابندی میں رہے گا۔
اس لیے میں دو چیزیں بتایا، ایک ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک ہے جمہوری نظام میں ہونے کی حیثیت سے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ عیسائیوں کو مبارکبادی نہیں دے سکتے، اس لیے سے کرسمس یہ ان کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ جب حضرت مریم بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ کو جنم دینے کے بعد بیچاری بہت خوفزدہ ہو گئی۔ اب میں کیا بولوں کیا نہ بولوں، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں آوارہ عورت بھی نہیں ہوں، میں آزاد عورت بھی نہیں ہوں، میں غدار عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پارسا حصور ہے، پارسا خاتون ہے۔ اب ان کو ایک ڈر ہوا، اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ آپ نے میرے گود تو بھر دی ہے، لیکن یہ بچے کو لے کر کون سا منہ لے کر جاؤں گی؟ بچے کو لے جاؤں گی، وہ کیا کہیں گے؟ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بچہ تو کہاں سے لائی؟ اب میں کہاں سے لائی سوال کریں تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ نے کہا تمہیں جواب دینا نہیں، خاموش رہنا، خاموش رہنا، کہہ دیجئے اشارے سے وَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے میرے پروردگار سے روزے کی نیت کی ہے، اور اس زمانے کا روزہ نہیں بولنے کا روزہ۔ اس زمانے میں جو روزہ ہوتا تھا وہ عجیب عجیب ڈیزائن کے روزے ہوتے تھے، نہیں بولنے کا روزہ۔ کئی سال تک خاموش رہ کر لوگوں نے اپنے قسم نبھائے ہیں، خاموش، اور اتنا خاموش صرف زندگی بھر اشارے میں گزار دی۔ وہ ان کے مسلک میں اجازت تھی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک راہب تھا، اس نے اپنے حجرے سے نہیں نکلنے کی قسم کھائی تھی، میں اپنے حجرے سے نہیں نکلوں گا اور نہ ہی میں کسی سے بات کروں گا۔ تو سب لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اسے خوب ہدیہ دیتے تھے، اس سے دعائیں دیتے تھے، پھر وہاں سے آتے تھے، یہ معاملہ چلتا تھا۔ اچانک ایک بار باہر آ گیا۔ کب آیا؟ اس وقت آیا جس وقت حضرت خواجہ ابو طالب نکلے، اور نکلتے ہوئے اپنا یتیم بھتیجا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے لیے۔ حضرت نوجوان تھے، 15 سے 20 سال کے درمیان کی عمر تھی، ساتھ میں بلا لے آؤ بھتیجے جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا قافلہ آ رہا ہے، راہب باہر آ گیا، وہ انتہائی حیرت میں پڑے۔ انہوں نے آ کر راہب سے پوچھا جناب آپ تو ہمیشہ اندر رہنے والے، باہر کیسے؟ انہوں نے کہا بس آپ یہاں رکیں گے، آپ کی دعوت ہمارے پاس ہوگی۔ انہیں زندگی میں لینا جانتا سو دیا نہیں کبھی زندگی میں، لیکن اچانک اسے کیا کہا آپ کی دعوت ہماری طرف سے۔ پورا قافلہ رکا۔ کچھ دیر کے بعد راہب آیا، آ کر غور سے قافلے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا کوئی غائب ہے؟
کوئی غائب ہے کیا؟ جی جی غائب ہے۔ کون؟ میرا بھتیجا۔ کہاں گئے ہیں؟ نہیں، اونٹ چرانے گئے ہیں۔ خاموش ہو گیا۔ آیا، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد جب قافلہ روانہ ہوا تو اس نے پھر دوبارہ مجمع کو دیکھ کر کہا بھئی یہ نوجوان کو ذرا بلاؤ۔ بلایا، الگ لے کر گیا، کہا اس نوجوان کا یہاں قریبی رشتہ دار کون ہے؟ کہا یہ ہے۔ حضرت خواجہ ابو طالب کو بتایا گیا، مشکات اور بخاری کی روایت ہے۔ خواجہ ابو طالب کو لے گیا سعید میں، جا کر کہنے لگا اس نوجوان کو فوراً واپس کر دو، آگے جاؤ گے جان کا خطرہ ہے۔ وہ خاموش حیرت میں پوچھنے لگے کیسا جان کا خطرہ جناب؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہنے لگے آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا اتنے سال اندر رہنے والا باہر کیسے آ گیا؟ پوچھنا نا بھائی، زندگی بھر اندر تھا سو باہر کیسے آ گیا؟ پوچھنا نہیں پوچھنا؟ کیوں نہیں پوچھے آپ لوگ؟ نہیں بولو جناب۔ کہنے لگا بات یہ ہے جب تمہارا قافلہ آ رہا تھا میں اچانک شور سنا، درختوں کے سلام کا شور، پتھروں کے سلام کا شور، نباتات کے سلام کا شور، وہ استقبال کر رہے ہیں۔ آج تک اس سرزمین میں ایسا ہنگامہ استقبال میں کسی کا نہیں ہوا، کسی ایک کا ہو رہا ہے۔ تو میں نے سمجھا ہماری کتاب میں نبی آخر الزمان کی آمد کی پیشن گوئی ہے، وہی آئے ہیں۔ میں تم لوگوں کے استقبال میں نہیں آیا، ان کے استقبال میں آیا۔ جب میں آ کر دیکھا غور سے تو یہ پورے چہرے پرانے لگ رہے تھے، پورے کے پورے اولڈ فیس، ان کا یہ کچھ نیو فیس۔ میں نے سمجھا یہ پورے چہرے میں کسی کے لیے بھی وہ سلام نہیں تھا، سلام جو تھا وہ ان کو تھا۔ میں نے ان پر ایک نظر رکھی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس وقت یہ گئے تمام لوگوں کے میں نے دعوت دینے کو کہا، کچھ نشانیاں میرے پاس تھیں نبی آخر الزمان کو پہچاننے کی۔ میں نے وہ نشانیوں کو مد نظر رکھ کر میں نے غور کیا۔ میں نے کیا دیکھا، جب کہا جاؤ جا کر سب لوگ دعوت کے لیے تیار ہو جاؤ، تو سب لوگ گئے، جا کر آرام کرنے کے لیے ایک ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالے۔ تو میں نے دیکھا یہ نوجوان ایک دھوپ کے یعنی درخت کے دوسری طرف جہاں پر دھوپ ہے وہاں جا کر یہ بیٹھے، پورا درخت گھوم کر ان کی طرف سایہ کرنے لگا۔ کسی نے غور نہیں کیا، یہ راہب غور کر رہا ہے۔ پورا درخت، ادھر سایہ تھا جہاں پر لوگ پورے قبضہ کر لیے، ادھر آ کر حضور بیٹھے تو پورا درخت کیا ہو گیا؟ ابو ٹرن ہو گیا۔ نمبر 3، میں نے آتے ہی پوچھا، اس لیے کہ وہ جب تھے تو عجیب نور پھیلا ہوا تھا، وہ جب نہیں تو وہ نور کی کمی میں نے محسوس کیا۔ میں نے کیا دیکھا، جب وہ چرا کر آ رہے تھے میں نے یہ دیکھا کہ ان کے اوپر ایک ابر پیچھے 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 سایہ کرتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ 3 علامات نبی آخر الزمان کے ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے یہ سوچا اگر تم آگے لے کر جاؤ گے، یہود بڑے خطرناک لوگ ہیں، بنی اسرائیل بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ ان پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں سے آپ فوراً ان کو واپس بھیجیں۔ تو خواجہ ابو طالب 2-3 ملازمین کو حضرت کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ تو اس زمانے میں اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی تھی
میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں کسی کو نہیں دیکھوں گا، میں خالی چاول کھاؤں گا. جیسے داؤد علیہ السلام نے قسم کھائی میں دودھ نہیں پیوں گا. کیا نہیں پیوں گا؟ دودھ نہیں پیوں گا. اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. عبداللہ بن سلام جب اسلام قبول کیے، قبول کرنے کے بعد ان کو آزمانے کے لیے ایک نظام بنایا گیا. وہ نظام کیا تھا؟ ان کو یہ کہا گیا عبداللہ دودھ پیو. نہیں میں دودھ نہیں پیتا. گوشت کھاؤ. نہیں میں گوشت نہیں کھاتا. حالانکہ وہ یہودی سے مسلمان ہوئے. فوراً آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، دین میں پورا داخل ہو جاؤ. اسلام میں آنے کے بعد میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا، مجھے یہ پسند نہیں، مجھے وہ پسند نہیں، یہ سب باتیں نہیں بولنا چاہیے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام باقاعدہ دودھ بھی پیے، گوشت بھی کھائے. ایک لطیفہ کرتے کیا؟ لطیفہ کرتے جوکس دل لگی. لوگ آپ کو سلیمانی مشہور ہے. ارے ہم جو عرق بناتے ہیں اس کیا کہتے ہیں؟ سلیمانی. اب ایک لطیفہ، اس کو سلیمانی کیوں نام پڑا؟ بھئی وہ سلیمانی کو سلیمانی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لطیفے میں چپ ایسی ہی بات چل پڑی، وہ کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسا کرتے بھی وہ بولنے جاتے لطیفہ. جب داؤد علیہ السلام دودھ پینے سے منع کر دیے، میں کیا نہیں پیوں گا. سلیمان علیہ السلام سوچے کیا رہے ہمارے ابا دودھ بھی پی رہی نہیں، دودھ کی چائے بھی پی رہی نہیں. دودھ کی چائے تھی کیا تب بھی؟ چائے تھی کیا بھئی؟ چائے شروع ہوئی 100 سال پہلے. اس سے پہلے چائے والی سب پہلے نہیں تھی. چائے شروع ہوئی 100 سال پہلے. اس زمانے میں پتے ڈال کر پانی میں گرم کر کے پیا کرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتوں کا عرق بنا کر پلایا. کیا پلایا؟ ارے کیا پلایا؟ پتوں کا عرق بنا کر پلایا. تو اسی لیے اس کو سلیمانی کہہ دیا گیا. داؤد علیہ السلام کیا نہیں پیتے؟ تمہیں لوگ سن رہی سو رہی سمجھ میں آ رہا نہیں نا؟ سو لکھی. ارے داؤد علیہ السلام کیا نہیں پیتے؟ دودھ نہیں پیتے. تو سلیمان علیہ السلام کیا کیے؟ دودھ میں سو چائے بنایا، یعنی پتے کا رخ. وہ پتے کا رخ بنا کو پلائے نا. اب یہ بھی تو پتے کا رخ ہے، اس واسطے سلیمان علیہ السلام نے وہ بنا کو پلائے. یہ بھی پتے کا رخ ہے، اس واسطے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ سلیمانی. یہ ہے وجہ تسمیہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس زمانے میں ہر طرح کی قسمیں کھاتے تھے. تو ایک قسم کیا کہا ہے حضرت مریم علیہ السلام؟ میں کسی سے بات نہیں کروں گی. لم اکلم یوم انسیہ. تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی، قسم کھانے کے بعد بچے کو لے کر مریم علیہ السلام آ رہی ہے. اب جب آ رہی تھی حضرت مریم تو عجیب معاملہ ہو رہا تھا. اب سنیے قرآن پاک کی زبان. عجیب. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے مریم دیکھو ابھی تمہاری ولادت ہوئی ہے، ولادت ہونے کے بعد بھوکے نہیں رہنا، بھوکے نہیں رہنا. کلی واشربی وقرری عینا. اے مریم کچھ کھا لو. کیا کھانا؟ کھجور کے علاوہ کیا بھی نہیں تھا وہاں کھانے کے واسطے. تو کھجور اوپر تھے، بالکل اللہ کا ایسا کرنا ہوا. کھجور کا درخت حضرت مریم کی طرف یوں جھک گیا.
رکوع میں آ گیا، جیسے سونے والے زمین کی طرف جھک جاتے ہیں، نہیں، سونے والے کیا کرتے ہیں؟ زمین کی طرف یوں جھک جاتے ہیں، ویسا وہ کھجور بھی کیا ہو گیا؟ بولو بھائی، جھک گیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہزی الیکی بجذع النخل، آپ اس کھجور کے درخت کو ذرا حرکت دیجئے، دینے پر کیا ہوگا؟ تساقط علیکی رطبا جنیا، تر و تازہ کھجور آپ پر گری، جب گری تو کیا کرو؟ کلی، کھاؤ، فکلی، تو فوراً اٹھا کر کھاؤ اس کو، تر و تازہ کھجوریں۔ علماء فرماتے ہیں زچی عورت کو کھجور سے بڑھ کر طاقتور چیز کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہمیں لوگ مدر ہارلکس سے، فادر ہارلکس سے، بردر ہارلکس سے پلاتے رہتے ہیں، پلانے کا چیز ہم پلاؤ جی کو تو وہ پلاتے نہیں۔ بہترین چیز کھجور، بہترین چیز جو کا ہریرا، بہترین چیز زیتون، اور اس کے ساتھ انجیر، اس سے بڑھ کر کوئی مقوی چیز یہ کیک کھلاؤ یا مدرہ فادرہ سب چھوڑو۔ کلی واشربی وقری عینا، کیا فرمایا؟ اب تم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لو۔ کیا مطلب؟ اب بچہ رو رہا ہے تو انہوں بھی روتی، بچے کی چہرے پر مسکراہٹ دیکھیں گے تو ماں کی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اب بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہونے کے لیے ماں پیٹ بھر کر دودھ پلائی تو بچہ مسکرائے گا۔ تو اللہ کا کرنے کا اشارہ کیا تھا؟ تم کھاؤ، اللہ اپنے طرف سے بچے کے لیے رزق کا نظم بنا دے گا۔ اب بچے کو پلاؤ، بچہ خوب ہنسے گا، مسکرائے گا، فرما ہوگا، طاقتور ہوگا۔ تو آپ اگر کوئی فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تم کسی مرد کو، کسی انسان کو دیکھو، انہوں جان کو کہا گئی مریم کو بچے ہو نہیں، کیسا مریم بچے پوچھے گا تو تمہیں ان سے بات کرنا نہیں، چلران سے سنی، چلران سے کیا نہیں کرنا، بات مت کرو۔ کیا کہو؟ فَقُولِي، یوں کہیے، فَقُولِي، یوں کہو، انی نذرت للرحمن صوما، میں اللہ سے بولنے کا، نہ بولنے کے روزے کی نیت کی ہوں، میں بولوں گی کسی سے نہیں، تمہیں کتنا سوال کرے گا تو میں خاموش رہوں گی۔ فلن اکلم اليوم انسیا، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب وہ بچے کو لے کر سیدھے آئیں، اس لیے کہ جانے کا حکم تھا، آئیں تو پورا بازار بھرا ہوا ہے، جو ہی آئیں فَأَتَتْ بِهِ، قرآن کہہ رہا ہے جو ہی لے کر آئیں حضرت مریم، تو کیا ہوا؟ لے کر آتے ہی تو اپنے قوم کے پاس، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، یوں اٹھا لے کر پیار محبت سے بچے کو کندھے پہ ڈال لے کر ہلو قوم کے پاس جب آئی، قالوا یا مریم، سب لوگ اکٹھے ہو کر کہنے لگے او مریم، لقد جئت شیئا فریا، ارے تو تہمت والی چیز لے کر آئی ہے، الزام والی چیز لے کر آئی ہے، کیا یہ لے لگائی سو تو کون یہ بچہ؟ اور پھر کیا کہنے لگے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی خاندان کی بیٹی، کیا کاما کری سو تو؟ ما کان ابوکی امرأ سوء، ارے تمہارے باپ یہ آ کر برا انسان نہیں تھا، وما کانت امکی بغیہ، نہ تیری ماں بری تھی، دو جنے نیک لوگاں، تو کہاں سے یہ سب حرکتاں سیکھی سو؟ کون تم نے ایسے سب حرکتاں سکھائے؟ کہاں سے یہ سب باتیں؟ کیسی یہ سب صحبتیں؟ اب انہوں نے کیا نیت کرے تھے؟ کسے کون کیا بولے تو بھی بات نہیں کروں گی، ہے نا بھائی؟
تو کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کر دیا. کیا کیا باتاں کرنا کی، اس سے بات کرو. کس سے؟ بچے سے. میرے سے کیا پوچھنے سے تمہیں لوگا؟ جو بچہ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کون انہیں، کیسا انہیں یہاں آیا میرے پیٹ میں، کون اسے بھیجا، سو اسے پوچھو بھائی. مجھے کیا پوچھتی سو تمہیں لوگا؟ کون؟ بچے سے پوچھو. قال، اب یہاں اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے مذاق کر رہی کیا مریم؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ارے گود کا بچہ کیسے بات کرے گا؟ کیا باتاں کر رہی تو؟ اشارہ کری تو چھڑا دی ہمیں. وہ آواز چلو خاموش. بچے سے بات کرو. میرے اوپر کیا گرم ہو رہی؟ یہاں بات کرو جی. اشارہ تو فوراً بچہ بولنا شروع کر دیا، اور ایسی بلند آواز سے بچے کی تقریر ہو رہی تھی، پورا مجمع سن رہا تھا، پورا مجمع. قال انی عبد اللہ. بچہ کہہ رہا ہے اے لوگو، او اندھو سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ. مفسرین کہتے ہیں پہلا جملہ ہی عیسائیوں کا رد ہے. فرسٹ جملے میں کلین بولڈ. کون؟ پورے کرسچنس. عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں پہلا جملہ کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا مطلب؟ کوئی بھی غلام اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. باپ مالک، بیٹا غلام، ایسا نہیں ہو سکتا. میں اللہ کا غلام ہوں. کیا مطلب؟ بیٹا نہیں ہوں. اس لیے کہ بیٹا کبھی غلام نہیں ہوتا. میں غلام ہوں، اللہ کا بیٹا. تم لوگ سب کیا کہتے ہو؟ مجھے بیٹا بیٹا کہتے ہو. میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا غلام. پھر کیا کہا؟ آتانی الکتاب، اس پروردگار نے مجھے انجیل دی ہے. وجعلنی نبیا، میں پیدائشی نبی ہوں. ابھی سے میرا کام شروع ہو گیا. پھر وجعلنی مبارکن اینما کنت. اب تمہیں لوگ کیا کریں گے؟ یہاں نہیں رہنا بھی تمہیں، یہاں نہیں رہنا بھی تمہیں، یہاں نہیں رہنا بھی. ہنگامہ کریں گے. میری امی کے اوپر ظلم کریں گے، میری ماں پر ستم ڈھائیں گے. لیکن جہاں میں رہوں گا وہاں برکت رہے گی. جہاں میں رہوں گا وہاں رحمت رہے گی. جہاں میں رہوں گا وہاں سلامت رہے گی. یہ بات سن لیو. پھر کیا کہا؟ وجعلنی مبارکن. اس جگہ کو اللہ نے مبارک جگہ بنا دیا، مجھے بھی بابرکت والا بنا دیا. اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. جب تک میں زندہ رہوں نماز، اللہ کی بدنی عبادت بھی کرتا رہوں، مالی عبادت بھی کرتا رہوں، زندگی کی آخری سانس تک. زندگی کی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک عبادت کرو اللہ کی جب تک کہ موت نہ آئے. تو کیا پتہ چلا نماز کو کبھی چھٹی ہے کیا؟ بھائی چھٹی ہے کیا؟ نہیں. اب یہ لوگ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس واسطے ہم لوگ کرسمس مناتے ہیں. 1 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، اس واسطے ہم لوگ نیو ایئر مناتے ہیں. نیو ایئر جتنے مذاہب والے اپنا سال شروع کیے اس کا ایک مقصد ہے. انہوں نے یہودیوں نے نیو ایئر، ان کا نیو ایئر جو بنایا، جس دن بیت المقدس کی تقریب ہوئی، ڈھایا گیا، اس دن کو انہوں نے نیو ایئر بنا دیا.
عیسائیوں نے نیو ایئر کون سا دن منایا؟ جس دن عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تو ہم بولتے ہیں اٹھائے گئے، یعنی ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جو گئے وہ تمام کا گناہ اٹھا لے کر چلے گئے. وہ کہتے ہیں جیسس کم سون. دیکھے ہوں گے آپ، دیکھے نہیں گے؟ ہم بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن آئیں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ نبی بن کر نہیں آئیں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. معراج کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو امامت کرائی، آپ کے پیچھے تمام لوگ مقتدی بنے، تمام انبیاء بنے، تو تمام انبیاء مقتدی بن کر یہ ثابت کر دیے حضور تا قیامت آپ ہمارے امام، ہماری امامت ختم. تو وہ نماز میں عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے؟ ارے بولو بھائی، تو امام بن کر تھے یا مقتدی بن کر تھے؟ مقتدی بن کر تھے. تو انشاءاللہ قیامت کے قریب جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے کیا بن کر آئیں گے؟ یہ درمیان میں عنوان آیا تھا شکیل بن حنیف گوہری ریاض احمد، یہ دلندرا ہمیں عیسیٰ کہاں رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی مینار پہ نمبر 300. دمشق پہ تو ہمارے اس کے بہار میں ایک علاقہ ہے کہتے اس کا نام انہیں دمشق رکھ لیا. اس کی بلڈنگ کو مینارہ بنا دیا، وہاں سے بار بار اترتے رہتا. عیسیٰ علیہ السلام ایک بار اترتی سے یہ دلندر چڑھتا اترتا چڑھتا اترتا چڑھتا اترتا چڑھتا اترتا. کیا کہتا میں بار بار مینار سے اترتا ہوں. ایسو پاگلاں کو نماز کا راستہ دکھانا چھوڑ دا کو لاکھوں کون کی بیانہ ویڈیو یہ وہ 2-3 ہجڑے بھی شروع کر ڈالی. ہمیں بھی مہدی کر کو مرد حضرات کی کمی تھی، ہجڑے بھی شروع کر دیے. ہجڑے شروع کرے وہ چھوڑو، ذرے عورتاں ٹائنی روڈ میں ایک عورت ہے روحی ماں، انہیں کیا بولتی؟ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میرا نام فاطمہ ہے. اس پر وحی نازل ہوتی ہے خوابوں کے ذریعے سے. یہ 140 کیسٹ آئی ہیں. انہیں کیا بولتی ہے؟ ابھی ابو تشریف لائے تھے، ابو نے کہا بیٹی تو تیرے ماننے والوں سے کہہ دے، بول کر انہوں کچھ بولتی، انہیں بکتی یہ رہتی دیوانی پہ کیسا کیا. تو خیر بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن مقتدا بن کر نہیں، مقتدی بن کر، محمدی بن کر، نصرانی بن کر نہیں. کیا بن کر آئیں گے؟ محمدی بن کر آئیں گے. حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضرت امام مہدی ان کو اپنے پورے جتنی لشکر ہے اس کے کمانڈر ان چیف بنا دیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام خالی نظر، خالی کیا؟ جتنی دور عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اتنی دور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پھیلے گی، سانس. اور لوگ کفار عیسائی مرتے چلے جائیں گے. پہلا کام صلیب کو توڑنا، دوسرا کام خنزیر کو مارنا، تیسرا کام دجال کا خاتمہ. جو ہی سنے گا مسیح الدجال عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، یعذب کما یعذب الملح، ایسا پگھل جائے گا جیسا نمک پگھل جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سبیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا ہجری تو شروع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. عیسوی تاریخ کب شروع ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ اچھا اب میں قرآن پاک اٹھا کر پڑھا.
دنیا میں کسی بھی مولانا کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بولو حضرت کا، تو جیسا میں بولیا ویسا آج بولیں گے، الگ 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 نہیں بولیں گے۔ ان کے فادراں، ان کے فادرز جتنے بھی ہیں، ہر ایک کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بولو، ہر ایک جنا الگ الگ بولے گا، ہر ایک جنا، کوئی کسی کی بات سے موافقت ہی نہیں، انہیں ایک طریقے سے بولتا، انہیں ایک طریقے سے بولتا۔ کیوں؟ اب تک 600 بائبلز الگ الگ چھاپ دیے گئے۔ لوگ آج سوچے کیا رہی ہے 600 بائبلاں بڑا بوجھ ہوگا نا بھائی، مصیبتیں کسے ملے انہیں الٹا سیدھا بکرا ہے، تو انہوں کیا کہ دیکھو بھائی 4 بائبل کو ہمیں ماننا سو۔ اب لوگ آپ پوچھیں کیسا 4 بائبل کو نکالتے ہیں 600 میں؟ کیا میں نے بھی آسان کام، کیا ایک بڑے ٹیبل کے اوپر 600 بائبل رکھ ڈالو، ایک بڑے ٹیبل کے اوپر کتنے بائبل؟ 600۔ رات کو ہلانا، کسے ٹیبل کو ہلانا، کچھ بائبلاں گریں گے، پھر ہلانا، کچھ بائبلاں گریں گے، پھر ہلانا، کچھ بائبلاں گریں گے، کچھ ہلانا، کچھ بائبلاں۔ صبح کو کتنے بائبلاں ہیں کی وچ معتبر، دیکھے تو 4 بائبلاں تھے وچ معتبر۔ اب ہلا کو نکالے سو بائبلاں کیسے رہیں گے؟ کون تھی ہلا کو نکالتا ہے کیا؟ یہ ہلا کو ٹکے سو، یہ ہلا کو گرے سو۔ ایسے حالت میں ان کے بائبل معتبر سمجھے گئے۔ ایک بھی کتاب، ابھی ہمارے پاس قرآن پاک ہے، جیسے حضور پر نازل ہوئی ویسی آج تک بھی ہے، ایک بھی کتاب انہوں پتہ ڈالیں گے، ایک کتاب حدیث علیہ السلام پر نازل ہوئی ایک بھی نہیں ہے، یہودیوں کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ خیر بہرحال اللہ تعالی ہمیں شریعت کو اسلام کی قدردانی نصیب فرمائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں نیو ایئر آ رہا ہے، نیو ایئر میں آپ لوگ نیو باندرے مت بنو، نیو ایئر میں آپ لوگ نیو منکیس مت بنو، نیو ڈانکیس مت بنو، نیو اینیملز مت بنو، انسانات رہو انشاءاللہ بولو۔ نیو ایئر آتے ہی مولانا نیو ایئر کیا مولانا کیا امی تمہیں پہلے دن ایسا بول رہے نا، نیو ایئر ہمارا چلے گیا، ہر دن ہمارا نیو زندگی ہے، ہر دن نیو ایئر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ منحوس لوگ رات کو 12 بجتے یہ ہنگامہ کریں گے، اور آپ لوگوں کو یہ تمام چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا نیو کیا ہے؟ ہر دن نیو، فجر پڑے تو اس دن ہمارے لیے نیو، فجر نہیں پڑے تو منحوس اس دن، فجر نہیں پڑے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے ابا کے، آج بھی مسلمانوں میں آشیرواد لینے کی غلیظ عادت ہے، ابا ذرا آشیرواد، انہیں پہلے دلیندر کا ٹرانسفارم میں فجر بھی پڑھا نہیں، جمعہ بھی ڈھکن لگانا سو منحوس کو، وہ انہیں آپ کو سر پر رکھو آشیرواد دیا تو دلیندر آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ امی ذرا وہ حالت کے امی، یہ حالت کے ابا، ان کے پاس سراں پہ ہاتھ رکھ لوگ آئے تو تمہاری حالت کیا ہوتی بولو؟ یہ غلیظ کامات چھوڑو، فجر کی نماز پابندی سے پڑھو، دلیندر آگی خود بخود روزانہ دور ہوتی رہتی انشاءاللہ، نکلنے والے کے ہاتھ میں اللہ ایمان کا جھنڈا دے گا، کرو گے بھائی انشاءاللہ۔ دوسری بات، آج کل فتنوں کا بڑا زمانہ ہے، بیماریاں بے حساب آ رہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذرا دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی، یہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ سب سے پہلی بات، جو بھی صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی بھی شخص قادر نہیں ہو سکے گا۔ وہ دعا یہاں ہے، فجر پڑھ کو پڑھنا سو، روزانہ صبح اٹھ کو دعا پڑھنے کو خالی چلے جانا سو نہیں، فجر پڑھنے کے بعد پڑھے تو یہ دعا کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے۔ آج صبح یہ دعا میں پڑھ چکا ہوں، حضرت انس بولے سو
آج صبح میں یہ دعا پڑھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھا دیں۔ فرمایا تو اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ حجاج بولیا وہ دعا سکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نے جو دعا سکھائے فتنوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، حالات سے بچنے کی دعا، وہ دعا مجھے سکھاؤ۔ تو فرمایا تو اس کا اہل نہیں ہے، تو ظالم ہے، نہیں ہے۔ حجاج نے کہا اس کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اس کو جانے دو۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تو دربان نے حجاج سے کہا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے، آپ تو کئی دنوں سے ان کی تلاش میں تھے، جب آپ نے ان کو پا لیا تو ان کو چھوڑ دیا۔ حجاج کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے اس کے کندھے پر 2 شیر دیکھے، جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا وہ میرے طرف لپکتے تھے جیسے میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہوں، تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھائی جو اوپر درج ہے، یا اوپر وہ دعا موجود ہے۔ یہی وہ دعا ہے قتل سے، حوادثات سے، آفات سے، ظلم سے محفوظ رہنے کا نبوی نسخہ۔ یہ دعا انشاءاللہ باہر آپ جائیں گے اس وقت اسی طرح کتبے کی شکل میں آپ کو مختلف سائز میں ملے گی۔ یہ دعا لے کر میں ہمیشہ اپنے گھر میں بھی کہتا ہوں، روزانہ صبح فجر پڑھنے کے بعد پورے گھر کے بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھا دینا۔ سب پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ ادھر ادھر جا کر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے دعا ملتی ہے، دعا لے کر جائیں اور اس کا اہتمام سے گھر میں پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔